وہ چلے جائیں گے. لیکن حسن اقبال صاحب سے میں آغاز کروں گا, پوچھوں گا, ان کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہے اسی ایشو پہ. حسن صاحب, آپ تو اقتدار میں رہے اور میاں صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے. ظاہر بات ہے یہ 6-7 دفعہ میری اطلاع کے مطابق ISI DG کا تقرر میاں صاحب نے کیا. تو کیا اسی طرح آپ کے ہاں بھی ہوتا تھا؟ 20-25 دن لگ جایا کرتے تھے نوٹیفیکیشن کے اجراء میں؟ شکریہ ارشاد صاحب. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ یقیناً ایک غیر ضروری ڈیلے تھی. اور دیکھیے, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور اس حوالے سے جو ہمارے سیکیورٹی کے فیصلے ہیں وہ صرف ہماری ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے, پوری دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے اور پاکستان کے بارے میں رائے قائم کرتی ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی کریڈیبلٹی کی خاطر دنیا کو یہ دکھائیں کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ڈیسیجن میکنگ ہے, اس کا ایک نظام باقاعدہ طور پہ موجود ہے اور بہت سموتھ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. ہم نے اپنی حکومت میں اور مختلف ادوار میں جو مختلف اپوائنٹمنٹس DG ISI کی دیکھیں, اس کے لیے ہمیشہ سے اگرچہ پرائم منسٹر ہی اتھارٹی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی تبدیلی سے پہلے آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان مشاورت ہوتی ہے اور ایک بہت سموتھلی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں آفیسر کو DG ISI تعینات کر دیا گیا ہے. میری ابھی تک تاریخ میں کوئی ایسی مثال مجھے یاد نہیں کہ جہاں حکومت اور فوج کے درمیان اس طرح کا تنازع اتنا لمبا چلا ہو. دیکھیے, یہ پاکستان کا سب سے پریمیئر سیکیورٹی ادارہ ہے, اور جب ہم اس طرح اس میں بے یقینی پیدا کرتے ہیں, یقیناً اس سے ادارے کا اپنا مورال بھی متاثر ہوتا ہے. اور ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 20 نومبر تک کر دیا ہے, تو ایک اس کی تو کانوٹیشن یہ ہوگی کہ اگر تو کراچی کور کمانڈر جو جنرل ندیم انجم ہے وہ پہلے چارج چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شاید اس سے پہلے کراچی میں کمانڈ ٹرانسفر ہو جائے. لیکن اگر آپ اسٹرکٹلی اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جائیں تو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے 3 اہم مرکز ہیں, اس وقت پشاور کور بہت اہم ہے افغانستان کے حالات کی وجہ سے, کراچی کور بہت اہم ہے ہمارے ساؤتھ کی وجہ سے, اور پھر ISI کا ایک ادارہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا پریمیئر ادارہ ہے. یہ 3 نرو سینٹرز میں آپ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ایک ٹرانزیشن کمانڈ چھوڑ رہے ہیں کہ گویا 3-4 ہفتے کے لیے وہاں پر ایک بے یقینی ہوگی, جانے والے گئے نہیں ہوں گے, آنے والے آئے نہیں ہوں گے, اور ایک سٹیٹس کو میں وہ ادارے اور وہ کمانڈ سٹرکچر معلق رہے گا. تو یہ تو کسی بھی ملک کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اچھی چیز ہے, اور یہ اچھی ڈیسیجن میکنگ ظاہر کرتی ہے. یہ تو بڑی سوئفٹ, سموتھ اور پرومپٹ ٹرانسفرز ہونے چاہیے, ان کے اندر کوئی کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ارشاد صاحب, میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ تنازع صرف یہاں پہ آپ نہ دیکھیں, اس حکومت کا پہلے دن سے ایک پیٹرن آ رہا ہے. جو بھی آئینی نامینیشن, آئینی عہدے ہیں, جو ایسے عہدے ہیں کہ جہاں پہ کسی قسم کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت درکار ہے, حکومت نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کنسنسس اورینٹیشن سے اس کی صلاحیت سے یکسر آ رہی ہے. آپ دیکھیے, الیکشن کمیشن کے اندر تماشا بنتا رہا, وہ عہدے 2 ممبران کے خالی ہو گئے, انہوں نے کسی قسم آف اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی. پھر معاملہ عدالتوں میں گیا, پھر عدالتوں سے پارلیمنٹ میں آیا, پھر جا کے وہ 2 جو ممبر تھے اور پھر چیئرمین کی جا کے نامزدگی ہوئی. اب پھر وہاں پہ 2 ممبران جو ہیں وہ جا چکے ہیں, الیکشن کمیشن میں 2 ممبران نہیں ہیں, اور ان کے ریٹائر ہونے کا وقت پہلے دن سے پتا تھا کس دن انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. لیکن حکومت نے انتظار کیا یا حکومت نے غفلت کی, وہ ریٹائر ہو گئے, اور ابھی تک لیڈر آف اپوزیشن سے کوئی میننگ فل کنسلٹیشن کا آغاز نہیں کیا گیا. اسی طرح جو چیئرمین نیب کے عہدے کی تقرری تھی, اس کے لیے قانون موجود تھا. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ DG ISI کے لیے تقرری کے لیے کوئی لیگل فریم ورک نہیں, لیکن چیئرمین نیب کے لیے تو لیگل فریم ورک موجود تھا. حکومت نے یکسر اس کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ بلڈوز کر کے ایک آرڈیننس جاری کر کے اس کو توڑ موڑ کے یک طرفہ طور پہ اس میں تبدیلی کر دی. تو یہ ایک طرز عمل ہے جو ہمیں حکومت کے انداز حکمرانی میں نظر آ رہا ہے, کہ جس میں وہ نہ کنسلٹیشن میں یقین رکھتے ہیں, نہ کسی قسم کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس بلڈنگ کی ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے. وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت غیر ذمہ دارانہ
اور خطرناک رویہ بھی ہے اور روش بھی ہے۔ حسن صاحب، یہ تو ایشو ہو گیا، آپ درست فرما رہے ہیں کہ حکومت کا یہ رویہ ہے، لیکن آپ کی اپنی پارٹی کا اس معاملے میں جو رویہ ہمیں نظر آیا کہ فیصل آباد میں آپ کا جلسہ ہوا، وہاں باقاعدہ نعرے لگوائے گئے، اور ایسے نعرے تھے جن کی مخالفت صدر مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ایسے نعرے نہ لگنے چاہیے اور ایسے لوگوں کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا یہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس ایشو پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، اور آپ ابھی بھی دو بیانیے لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے، بیانیہ تو ہمارا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے، پاکستان میں آزاد، منصفانہ، شفاف الیکشن ہو، پاکستان میں عوام کی اصل اور حقیقی نمائندہ حکومت ہو، اور ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے کے مطابق اپنے اپنے جو اس کے ڈیوٹیز ہیں وہ فنکشنز ادا کرے۔ بیانیہ تو ہمارا ایک ہے، اور یہ بہت سیدھا بھی ہے، بہت سادہ بھی ہے، اور یہی ملک کا مستقبل بھی ہے۔ تو جو آئینی حکمرانی کا ہمارا بیانیہ ہے، اس میں لوگ مختلف اس کی تشریح کے طور پہ اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو کور بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کو اب 72 سال ہو گئے ہیں، ہم نے آئین سے مسلسل ڈیویٹ کیا ہے، اور ہم نے عوام کے فیصلوں کو نظر انداز کیا ہے۔ مشرقی پاکستان بھی ہم سے اس لیے جدا ہوا کہ ہم نے ووٹ کو عزت نہیں دی، اور ہمارے ملک کے اندر چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی بھی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم ووٹ کو عزت نہیں دیتے۔ تو ہمیں حسن صاحب، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی ایک سازش تھی جو 62 میں بنی، اور اس کے بعد اس کے تقاضے جا کے 1971 میں پورے ہوئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری غلطیوں کا نتیجہ تھا، اور ووٹ کو عزت نہ دینے کی وجہ سے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا؟ انڈیا کا اس میں کوئی مداخلت یا قصور نہیں تھا؟ دیکھیے ارشاد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک رکھیں تو دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر دشمن آپ کے خلاف سازش نہیں کر رہا تو دشمن کی عقل کا معائنہ کرانا چاہیے، کیونکہ دشمن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے سازش کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو مضبوط رکھیں اور دشمن کی کسی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بیج جو ہیں وہ ایوب خان صاحب کے مارشل لا نے رکھ دیے تھے، جب مشرقی اور مغربی پاکستان میں انکلوسیو حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، پارٹیسپیٹری گورننس نہ ہونے کی وجہ سے ناہمواری بھی پیدا ہونی شروع ہوئی، اور عدم شراکت بھی مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ محسوس کی جانے لگی۔ اس کے بعد جب انتخابات ہوئے تو جو مینڈیٹ تھا اس کو قبول نہیں کیا گیا، اور جو جنرل یحییٰ خان تھے وہ ہر قیمت پہ خود کو صدر برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دوسرے کے خلاف پیش کیا اور لڑایا، اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس لڑائی میں وہ کسی ایک فریق سے بارگیننگ کے طور پہ اپنے لیے صدارت حاصل کر لیں، اور اس لڑائی میں بالآخر ہمارا آدھا حصہ جو ہے ہم سے جدا ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 100% ہم ذمہ دار ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے، جو ہم نے پالیسیز اپنائیں، جو ہم نے غلطیاں کی، اور جو ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کو شراکت نہیں دی ترقی کے اندر اور ان کے جمہوری عمل کے اندر۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ دنیا میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی ملک سے ایک اکثریتی علاقہ جدا ہو گیا ہو،